السلام علیکم، منگلم یوٹیوب چینل پر جاوید حاضر خدمت ہے ناظرین۔ آپ ایم کیو کے حوالے سے گفتگو سننا چاہتے ہیں، مگر وہ گفتگو سننا چاہتے ہیں کہ جو حقائق پہ مبنی ہوں۔ جھوٹی سچی گفتگو نہ ہم کرتے ہیں، نہ آپ سننا پسند کرتے ہیں، نہ ہم بھی مبالغہ آرائی سے بھی گفتگو نہیں کرتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اب عام عوام جو ہے وہ کیا سوچتی ہے، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ جناب الطاف حسین کب پاکستان آئیں گے، یا الطاف حسین کی ایم کیو ایم جیسی ایم کیو ایم ہمارے حقوق کے لیے جو مہاجر عوام ہے، جو جن کی آنکھیں مہاجر نام پہ کھل گئی ہیں، اب وہ جہاد ان کے 1 منٹ میں مسائل حل ہو جاتے تھے، یعنی کہ سیکٹر میں جاتے تھے تو اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے، یا یونٹ میں جاتے تھے اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے، تو وہ فوراً حل ہو جاتے تھے۔ اور ایک دبدبہ تھا ان کے سیکٹر کے، انہی کی قوم کے لوگوں کا ایک دبدبہ تھا، یعنی کہ سیکٹر میں جو لوگ بیٹھتے تھے لازمی انہی کے پارٹی کے لوگ ہوتے تھے، انہی کی قوم کے لوگ ہوتے، تو ان کا ایک دبدبہ تھا، وہ وہاں پہنچ جاتے تھے۔ یقیناً ان سے بھی کوتاہیاں غلطیاں سیکٹر انچارج سے، یونٹ انچارج سے ہوتی ہوں گی، مگر بہرحال انہوں نے اپنا ایک جو نیٹ ورک ایک تنظیم نے قائم کیا ہوا تھا شہر میں، وہ تھی ایم کیو ایم الطاف حسین والی۔ اب وہ نیٹ ورک ختم ہو گئے، نہ سیکٹر انچارج رہا، سیکٹر انچارج بھی ہیں، نہ یونٹ انچارج رہے، وہ معاملات ختم ہو گئے، نہ بند ہو گئے سیکٹر انچارج۔ اور اس کے بعد جو ایم کیو ایم یہاں قائم ہوئی، جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم روز قائم کرنے والوں نے، چاہے پریشر میں کہیں چاہے جبر میں کہیں، کسی طریقے سے کہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کا نام زندہ رکھا۔ اب انہوں نے جب زندہ رکھا، مگر وہ اپنی قوم کے لوگوں کو زیادہ آکسیجن نہیں دے سکے، یعنی کہ زندہ رہنے کے لیے جو چاہیے ان کو حقوق کی صورت میں، تو اس پہ قوم نالا ہے، اور ان سے گلے شکوہ اپنوں سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے، تو وہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اب اس صورتحال سے وہ جماعتیں جن کو ایم کیو ایم نے دھکیل دیا تھا پیچھے، جماعت اسلامی، جے یو پی، تحریک انصاف، جس کو لانے کے لیے کراچی میں ایم کیو ایم کو تباہ اور برباد کیا گیا، ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا گیا، جس کو لانے کے لیے کہ تحریک انصاف کراچی میں جگہ لے لے اس کی۔ اور تحریک انصاف نے بھی جو یہاں لوگ کھڑے کیے وہ ایسے کھڑے کیے، فیوڈل لوگ، وہ بڑے بڑے نام جن کو نہ یہ پتا کہ ملیر کہاں ہے، کرنگی کہاں ہے، اس کی گلیاں کہاں ہیں، کیسے کیا ہے، تو وہ تباہی سے دو چار ہوئے، مطلب وہ عوام کے مسائل حل نہیں کرا سکے، نہ ان میں یہ صلاحیت تھی، نہ ان کا گراس روٹ پہ رابطہ تھا۔ اب ایم کیو ایم کا تو گراس روٹ پہ رابطہ تھا، ان کو فوراً پتہ چل جاتا تھا، اگر کوئی پائپ چھنتی تھی تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، چوری ہوتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا، ڈکیتی ہوتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا، کوئی کسی کا خانگی جھگڑا ہوتا تھا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، شام کو وہ تمام لوگ سیکٹر میں ہوتے تھے۔ تو اب وہ نہ، میں نے کہا کہ وہ چیز نہیں رہی، تو لازمی عوام کو وہ شکوہ تھا۔ اب لازمی عوام کو میں کچھ لوگوں کو سیکٹر سے بھی شکایت تھی، کچھ لوگوں کو یونٹ سے بھی شکایت تھی، مگر بہرحال یہ حقیقتیں تھی کہ وہ عوام کے مسائل جلدی حل کرا دیتے تھے، کہ الیکٹرک میں جا رہا ہے یا کہ ٹیکس والا آ گیا، فوراً بہت سارے کام ایسے تھے جو حل بھی ہو جاتے تھے بہت جو، اور ان کا عوام پہ اسی طرح روب تھا جیسے پولیس والے کا روب ہوتا ہے، کسی تھانے دار کا روب ہوتا ہے۔ تھانے دار پولیس موبائل نظر نہیں آتی تھی، جہاں سیکٹر انچارج یا یونٹ کے بندے چلے گئے تو وہ لوگ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ تو یہ میں صورتحال بتا رہا ہوں ایم کیو ایم کے علاقوں کی، جہاں ایم کیو ایم کا وجود تھا، جس کے قائد الطاف حسین تھے۔ اب نہ وہ ایم کیو ایم رہی، نہ وہ قائد رہے، تو اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہم نے بتایا کہ وہ آکسیجن دے نہیں سکی، اب وہ اپنی اس کی جو آکسیجن بھری ہوئی تھی اس میں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو لازمی ان میں بھی جھگڑے فساد شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو پرانے رہنما ایم کیو ایم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اپنی نشستیں چھوڑ دینی چاہیے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے، اور کچھ ایسے ہیں جو پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں، یعنی کہ تو وہ وہاں یہ کہتے ہیں، جیسے انیس ایڈوکیٹ ہیں پیپلز پارٹی میں، رضا ہارون ہیں پیپلز پارٹی میں، اور راشد ہیں صدیقی، کیا نام ہے ان کا، وہ پیپلز پارٹی کے بڑے مشیر ہیں، آئی ٹی کے، راشد نام ان کا۔ تو کہنے کا مقصد یعنی کہ یہ ہے کہ جناب یعنی کہ اب وہ دوسری جو ایم کیو ایم کے اندر آ گئے ہیں جو لوگ، جیسے پی ایس پی کے لوگ، ان کے بارے میں وہ انیس ایڈوکیٹ نے کہا کہ بھئی اب آگے جو تطہیر کا عمل جو جیسا کہ کہا جا رہا ہے ایم کیو ایم میں شروع ہوگا آنے والے، ابھی جو وسیم اختر میدان میں آئے، وسیم آفتاب، دوسرے لوگ جو آئے ہیں جو خالد مقبول والے ہیں، یہ الیکشن تو کرائیں گے،
مگر تطہیر کا عمل شروع ہوا. تطہیر کے عمل میں ہو سکتا ہے یہ اپنے مخالفین کو کہیں بھائی اپنی اب تنظیم بحال کر لیں، واپس وہ جائیں اپنی تنظیم میں، ان کو فارغ کر دیں، جیسے انیس قائم خانی ہیں، جیسے مصطفیٰ کمال ہیں، یا انہی کے گروپ کے دوسرے لوگوں کو. یہ ایسا ممکن ہے کہ اختلافات اس نہج پہ ان کے پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر کسی مسالت نہیں کر رہی ان کی تو لازمی وہ پی ایس پی تو اب شاید بحال کریں. مگر انیس ایڈوکیٹ نے اس خدشے کا اظہار کیا ان قریب یہ بڑی پاکستان کی جو جماعتیں ان میں چلے جائیں گے. انہوں نے کہا فنکشن لیگ میں بھی جا سکتے ہیں، انہوں نے کہا تحریک انصاف میں بھی جا سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی بتایا کہ جیسے وہ خود پیپلز پارٹی میں چلے گئے، مگر وہ پیپلز پارٹی میں رہ کے بھی الطاف حسین کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں اور اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ الطاف حسین کے رابطے میں کہ آج ہم کیوں ان کے حوالے کریں، وہ الطاف حسین کے دے کے آ جائیں، بیگ لے کے جائیں اور الطاف حسین کو دے دیں. تو یہ بات ایسی تھی کہ یعنی کہ بڑے دعوے سے وہ کہہ رہے ہیں. تو جو تطہیر کا عمل شروع ہوگا وہ ایسے ہی صورتحال چل رہی ہے پتہ کہ جیسے حماد صدیق کے بڑے رہنما کے کراچی تنظیمی کمیٹی کے KTC کے وہ تھے آخری آرگن ادھر، پھر ان کی سرگرمیاں معطل کر دی تھی. تو اب ان کی سرگرمیاں معطل کی تھیں. اب وہ کہیں ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں تو دونوں گروپوں کے لوگ جا رہے ہیں. بات پہلے تو اپنا جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ مصطفیٰ کمال بڑی ان کی حمایت بھی کرتے تھے، مگر اب یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں ایسی ان کے بارے میں کہ وہ خالد مقبول کے گروپ میں آئیں گے، واپس KTC سنبھالیں گے، آرگنائز کریں گے. الطاف حسین نے نکالا تھا ان کو، الطاف حسین کے تو یہ ہم لوگ اب وہ ہیں مخالف تو آپ آئیں، اور یہ ہو سکتا ہے اگر حماد صدیق کی آ گئے تو یہ ایک بڑا ان لوگوں کے لیے اگر یہ الگ تھلگ رہتے ہیں اور MQM کا ہی دھڑا کوئی بنا کے رہتے ہیں تو نقصان دہ ہوگا مصطفیٰ کمال کے حوالے سے. تو بہرحال اس تطہیر کے عمل میں اچھے جو مصطفیٰ کمال کے ساتھی ان کو بھی وہ چاہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ لانا. اب دیکھیں کس حد تک یہ ہوتے ہیں کامیاب. مگر اب آنے والے دنوں میں یہی لگتا ہے کہ انیس ایڈوکیٹ، رضا ہارون، یہ رؤوف صدیقی، یہ اس طرح کی جو یہ بتا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو یہ لگ رہا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں MQM کے جو بڑے بڑے رہنما یہ تتر بتر ہو جائیں گے آگے پیچھے کسی نہ کسی پارٹی میں. کیونکہ لڑائی جھگڑے کو تو ان کو منع ہے کہ کوئی مار پیٹ ہونی ہوتی تو ابھی تک ہو جاتی، یہ ہائی کا منع ہے ان کو. بہرحال لگتا یہ ہے، ورنہ تو MQM کا جو وتیرہ ایک دوسرے کو مارنے کا اختلافات نہیں پہ آ گئے. مگر بہرحال بہت اچھی بات ہے، یہ خوشائن بات ہے کہ اختلافات کو انہوں نے ایک حدود میں رکھا ہوا ہے. سیاسی پارٹیوں میں اختلاف ہوتے ہیں تو اس سے مہاجر عوام خوش ہے، لازمی خوف و رعب پھیلتا ہے اس سے، ماردار سے، لڑائی جھگڑے سے. اب آنے والے دنوں میں تطہیر کا عمل ہوگا تو کوئی کہاں جائے گا کوئی کہاں جائے گا. لگتا یہ ہے کہ کوئی نوجوان قیادت کو یہ ہاتھ دے دیں. ابھی APMSO کے الطاف حسین کے ساتھ اگر ان کی سیٹنگ ہوتی ہے اس گروپ کی، جو اس میں الطاف حسین کے جانے والے کافی ہیں، ہم نے جیسے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، تو اگر یہ الطاف حسین کی اوپر ڈیل کرانے میں یہاں کی MQM والے کامیاب ہو گئے اس تطہیر کے عمل کے بعد، اور الطاف حسین نے کو معاف کر دیا، الطاف حسین سے انہوں نے اپنے گناہ بخشوا لیے، معافی طلبی کروا لی، تو اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ اپنی پارٹی کو کسی نوجوان قیادت کو دے دیں. تو لگتا یہ ہے کہ نوجوان قیادت میں جو APMSO سے لڑا کے قیادت کو MQM کے اوپر نوجوان قیادت کو سونپ دیا جائے گا ان فیوچر، یہی لگتا ہے. اور یہ تطہیر کے عمل میں کافی رہنما تتر بتر ہو جائیں گے اور دوسری پارٹیوں میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اب دھڑے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دھڑے بنانے والوں نے بھی دھڑے بنتے ہوئے دیکھ لیے، ان کی پذیرائی کر کے بھی دیکھ لی کہ ان کو عوام میں کوئی ان کی پذیرائی نہیں ملی اور وہ عوام میں کھڑے نہیں ہو سکے. تو بہرحال آنے والے دنوں میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ MQM میں ہونے والی ہے، اور یہ جو چیئرمین کا جو الیکشن ہے یہ کچھ رنگ لائے گا، کچھ نئی تبدیلی کا رنگ لائے گا MQM کے اندر. اب وہ تبدیلی الطاف حسین کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، نئے چیئرمین نوجوان کے کسی نئے چیئرمین کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ پرانے رہنماؤں کی لمبی رخصت پہ چلے جانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. بہرحال مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور پرانے رہنما کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، اور یہ سب کچھ چل رہا، کافی اکھاڑ پچھاڑ ہے. اور آنے والے جو دنوں میں MQM میں بڑی اہم تبدیلیاں واقع ہوں گی، اور یہ انٹرا پارٹی الیکشن تبدیلیوں کا ایک عمل شروع کرے گا. اور MQM کے اندر جو عوام اس تبدیلی کو چاہتی ہے کہ الطاف حسین کی تنظیم بحال ہو جائے، الطاف حسین کی اس پارٹی کو حمایت ہو جائے، اور یہ پارٹی کے لوگوں کے گناہ الطاف حسین معاف کر دیں، اور یہ تنظیم ایسی الطاف حسین کے اشارے پہ چلے. بس ماضی کی قتل غارت گری اور جس طرح کے عناصر ہیں وہ اس تنظیم سے دور رہیں. تو اسی طرح امن اور آشتی کے ساتھ عوام کے حقوق کے لیے، اپنے مہاجر عوام کے حقوق کے لیے اور مظلوم عوام کے حقوق کے لیے الطاف حسین کی قیادت میں تنظیم
تبدیل ہو کے سامنے آئے، اور یہ تبدیلی کا یہ شاخسانہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن بن جائے، تو یہ عوام امید رکھتی ہے۔ عوام کی جو خواہش ہے وہ تو یہ ہے۔ بہرحال ہمیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کافی تبدیلی ایم کیو ایم کے اندر واقع ہوں گی، اور بہرحال یہ خوشگوار تبدیلیاں ہوں۔ امید یہ کرتے ہیں کہ الطاف حسین کی بحالی کی صورت میں تبدیلی آئے، الطاف حسین کی قیادت کی صورت میں تبدیلی آئے، یہ عوام کو قابل قبول ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔